یہ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں. ہمارا وہی سجن ہے جس کا مصطفیٰ سے پیار ہے، اور جس کا نبی پاک سے پیار نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہمارا اس سے کوئی رشتہ. امیر ملت حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مصطفیٰ سے پیار کرو گے تو بچ جاؤ گے. کیا خوبصورت جملہ ہے. اور فرماتے تھے حضور کی تعظیم کرو گے تو بن جاؤ گے، خود بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا. اب تیسری بات کی طرف آئیں. حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے اور نبی پاک کی فرما برداری بھی کرنی ہے. جو حضور کہیں وہ کرنا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں، جو حضور کہیں کہ گنجائش لبنی جی. اب دیکھیں، اب تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا لیکن نہ کرنا ہے ہوتے کوندے نے پہ. حکیم کوئی سیانا ہونا بڑا دور سمجھدار حکیم، تو وہ نسخہ بتائے تو بندے کہتے ہیں کاغذ قلم لاؤ لکھ لیں. صحیح ہے نا جی، لکھتے ہیں نا جی. بلکہ حکیم تو نسخہ دیتے ہی نہیں تھے، وہ قبروں میں لے گئے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ دیا ہی نہیں. اس لیے حکمت زیادہ پروان نہیں چڑھ پا رہی. یاد رکھیں، کوئی سیانا بندہ بات کرے تو لکھ لینی چاہیے، تو اگر مصطفیٰ ہمیں کچھ سمجھائے. صحابہ نے پتہ اطاعت کس طرح کی ہے. ادھر دیکھو، کنز المال میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بندہ کھڑا ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ. مطلق حکم ہے، نام نہیں لیا کسی کا. بیٹھ جاؤ. ایک بندہ کھڑا تھا، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں تھے، آئے نہیں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تھا، ابھی گھر کے دروازے پہ تھا، میرے کانوں میں آواز گئی، میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں تھا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب صحابہ ملنے آئے تو فرمایا عبداللہ جمعہ کہاں پڑھا؟ کہا حضور گلی میں. وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ. اور تمہیں کب کہا تھا؟ تو اس کو کہا تھا. انس تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ گھر کے دروازے پہ. کیوں؟ حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد بن ابی مرثد تم کدھر تھے؟ حضور وہ کونے میں جگہ ملی وہیں تھا. وہاں کیوں؟ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. میرے محبوب نے فرمایا میں نے تو اس سے کہا تھا. حضور آپ نے نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہ یہی سمجھا کہ میرے لیے حکم ہو رہا ہے. یہاں نام لے کے نامینیٹ کر کے بھی حکم کرو تو بندے کہتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. کچھ ساری شریعت معاذ اللہ میرے لیے. حضور نے مطلق کہا، مطلق. بلکہ بخاری شریف میں اسی مضمون کو مضبوط کرتی اور حدیث موجود ہے. مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا جہاں سے بیویاں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے. حضور کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد آتی. حضرت عمر نے منع کر دیا اور محبوب نے فرمایا میرے طریقے پہ بھی چلنا، میرے خلفاء کے طریقے پہ بھی عمل کرنا. نبی پاک نے منع، حضرت عمر نے منع کر دیا. اب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے، توجہ کریں، مسجد میں نماز پڑھنے کیوں؟ حضرت عمر کہنے لگے نبی پاک کا جو زمانہ تھا وہ بڑا ہی پاکیزہ تھا، اب کچھ نئے لوگ بھی آ گئے، اب دور نبوت سے کچھ پیچھے معاملہ ہے. فرمانے لگے مجھے فتنے کا ڈر ہے، عورتیں اگر مردوں کے ساتھ مسجدوں میں آئیں گی تو فتنہ پیدا ہوگا. بی بی عورت مسجد میں مرد کے ساتھ آ کے نماز پڑھے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو بازار جائے تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی نہیں فتنہ پیدا ہوتا. گلیوں میں پھرے پھر تو خیر ہے، چوکوں چوراہوں میں جائے پھر معاذ اللہ خیر ہے. وہ دفتروں میں جا کے کام کاج کرے، ڈیوٹی کرے. آج تو بیویوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے نا کہ تم شانہ بشانہ ہو، تمہارے برابر کے. میں کالج جا رہا تھا، پیپروں کے دن تھے، غالباً بی اے کے ہمارے ایگزام ہو رہے تھے، تو میں اسٹوڈنٹ حضرات بس کو ہاتھ دیا، چڑھ گئے. تو چند لمحے گاڑی چلی تو آگے بچیاں بھی کھڑی تھیں، وہ ہاتھ دی انہوں نے بھی. تو گاڑی کا جو کنڈکٹر تھا وہ کہنے لگا بیٹے اندر جوان ہیں، لڑکے ہیں، تو آپ پچھلی بس میں آ رہے. وہ کہنے لگی ساڈے بھی برابر دے کو. انہوں نے بٹھایا تو سانو بھی بٹھاؤ. اس نے بڑا سمجھایا کہ چلو لڑکے آپ مہربانی کریں. کہا نہیں، ان کو بٹھایا تو برابر کے حقوق ہیں. بچیاں بولنے لگیں جس طرح ان کو بیچاریوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری اپنی بیٹیاں نا، یہ جس طرح انہیں ٹی وی پہ قائل کیا جاتا ہے ہو جاتی. اس نے بٹھا لیا. اب بس بھری ہوئی تھی، جب اندر آئیں تو پکڑ کے کھڑی ہو گئیں سیٹوں کو. لڑکے بیٹھے تھے.
تو کہنے لگی اٹھو، شرم نہیں آتی، عورتوں کو جگہ دو۔ تو ایک لڑکا بولا، کہنے لگا تم خود ہی تو کہہ رہی تھی برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم نہیں کھڑی ہو سکتی؟ برابر کے حقوق تو کھڑی ہو، ہم بھی تو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیوں پھر مانگتی ہو جگہ؟ تو ایک بزرگ پھر وہاں سے بولے، مجھے آج تک بات یاد ہے، وہ کہنے لگے بیٹے برابر کے حقوق نہ مانگو، عزت والے حقوق مانگو۔ ہمیں ہمارے دین نے عزت والے حقوق دیے، برابر۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ افسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی ڈیوٹی نہیں لگائی جا کے کما کے لائے، باہر جائے، عورت کو عزت دی، تو وقار کے ساتھ گھر میں بیٹھ اور بچوں کی پرورش کر، ملے گا کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا جنت ہی تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ خامن کی ذمہ داری ہے وہ جائے، لیکن بچیوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے، گڑبڑ ہو رہے ہیں معاملات۔ عام دام برسرے مطلب حضرت عمر نے منع کر دیا، اس دروازے سے عورتیں آتی ہیں، مرد نہیں آئے، علت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیویاں آتی تھی تو مرد اس دروازے سے نہیں گزرتے تھے، نبی پاک نے منع کیا بھی یہاں سے نہ گزرنا، یہاں سے عورتیں آتی ہیں۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے گزرتے نہیں تھے، حالانکہ آپ کے گھر کے قریب مسجد کا وہی دروازہ تھا، آپ اوپر سے ہو کے آتے دوسرے دروازے سے۔ تو صحابہ کہنے لگے عبداللہ یہاں سے گزرا کرو، یہ قریب ہے تمہارے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک نے منع کیا تھا اس دروازے سے گزرنے سے، میں نہیں گزروں گا۔ انہوں نے کہا وہ تو اس لیے کیا تھا کہ عورتیں گزرتی تھیں، اب تو نہیں گزرتی۔ تو کیا جواب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا، اور کیا فرما برداری ہے۔ کہنے لگے مجھے وجہ کا نہیں پتا، مجھے وجہ کا نہیں پتا کیوں منع کیا تھا، کس لیے منع کیا تھا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرے نبی نے منع کیا تھا۔ اب بیبیاں گزرے چاہے نہ گزرے، میں زندگی بھر نہیں گزروں گا، کیونکہ حضور نے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں۔ حضور نے کہہ دیا نہیں گزرنا تو لہذا نہیں گزرنا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی یاد رکھیں، اطاعت فرما برداری، اور صحابہ تو ان چیزوں میں بھی فرما برداری کرتے تھے جن میں لوگ دیوانہ سمجھتے لگ، کہتے مجنون ہو گیا بندہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے، گھوڑے پہ بیٹھے، ایک درخت آیا تو یوں گردن جھکا لی۔ سمجھدار آدمی تھے، تاجر تھے، مالدار تھے، زیرک تھے، سپہ سالار تھے، اور پھر امیر المومنین بنے، لاکھوں مربع میل پہ حکومت ہے، گھوڑے پہ گزرے تو گردن جھکا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ یہ حسن ہے دین کا، حسن ہے۔ ہم تو سوال جواب میں زندگی گزار دیتے ہیں، حکمتیں سمجھنے میں ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ گردن جھکا کے گزرے تو صحابہ نے کہا عثمان غنی کیا ہوا، گردن کی جھکائی؟ فرمانے لگے ایک دفعہ میں نبی پاک کے ساتھ گزرا تھا تو یہاں درخت تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، تو حضور ذرا گردن جھکا کے گزرے تھے۔ تو کہا جناب اب تو درخت کوئی نہیں، آپ نے گردن کیوں جھکائی؟ فرمایا مجھے درخت کا نہیں پتا، میں نے تو محبوب کی ادا کو ادا کیا ہے، میں نے تو ادا کو ادا کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ بات۔ اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں میرے بھائی۔ ہم نہ دیکھیں نا، امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے، داڑھی رکھنا نبی پاک کی۔ کوئی بندہ اگر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اسے نہ لگے میرے نبی کو تو اچھی لگتی ہے نا۔ کوئی بندہ اگر کہہ دیتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں تو وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہم نے تو اپنے محبوب کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ اب چوتھی بات کی طرف آئے، حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے، نبی پاک کے دین کی اشاعت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر کمزوریاں ہیں مسلمانوں میں۔ ہم تو اتنے مجبور لوگ ہیں کہ ابھی تک مسلمانوں سے نماز روزے کا وعدہ لے رہے ہیں، حالانکہ 4.5 ارب کافر کو کلمہ پڑھانا ہے، حالانکہ پوری دنیا پہ دین کا جھنڈا بلند کرنا، اور اب ابھی تک اڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مجبوری دیکھو کہ اب مسلمان سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھ۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مسلمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی تھے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے نا، آپ کی ایک حویلی تھی تو اس نے کہا 2-4 دن میں نے استعمال کرنی ہے، چابی دے دو۔ آپ نے اس کو چابی دے دی، وہ استعمال کرتا رہا۔ کچھ 2-4 اندر درخت لگے تھے، اس نے کاٹ دیے۔ آپ ایک دن گئے تو فرمایا درخت کدھر گئے؟ اس نے کہا جی وہ ذرا ضرورت تھی تو میں نے کاٹ دیے، سین کھلک۔ فرمایا میری زمین تھی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ یہ کہا رونے لگ گئے، 2 منٹ کے بعد رو پڑے۔ اس نے کہا جناب یاد کیا آیا؟